بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے میر تقی میر کی اردو کی کتاب کی جو 11ویں جماعت کی ہے اس کی دوسری غزل لے کر آئے ہیں اور اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: تھا مستعار حسن کے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف شاعر ہے۔ اسی کا سخن میں ہوا بول بالا، وہی تو ہے اردو غزل کا اجالا۔ تعارف ہے: میر تقی میر اردو زبان کے باکمال، اردو ادب کے بے مثال اور اردو غزل کے لازوال شاعر ہیں۔ آپ کا نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید عبداللہ تھا لیکن وہ علی متقی کی عرفیت سے مشہور تھے۔ میر اردو زبان کے واحد شاعر ہیں جنہیں خدائے سخن تسلیم کیا گیا۔ میر فطری طور پر ایک شاعر پیدا ہوئے۔ ان کے دل میں ذوق شعر گوئی ازلی تھا۔ ان کے متعلق کئی بزرگوں کی پیش گوئی یہ تھی کہ وہ بہت بڑے شاعر ہوں گے۔ خواجہ میر درد کے والد ناصر اندلیب نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ اے میر، تو ایک دن شاعری کی محفل کی جان بنے گا۔ شعر کا پہلا شعر ہے غزل کا: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے: دنیا کی ہر چیز اللہ کے نور سے منور ہے۔ مشکل الفاظ: مستعار ادھار لینا، خورشید سورج، ذرہ ظہور تھوڑا سا ظاہر ہونا، یعنی اس کی قدرت کا ایک معمولی سا حصہ۔ فنی خوبی مطلع ہے کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں نور اور ظہور یہ قافیہ ہے اور تھا اس میں ردیف ہیں۔ تشریح اس غزل کے پہلے شعر کی: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری روشنی اور چمک دمک یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں تک کہ سورج میں جو نور ہے وہ اللہ کی نور کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ یا دوسرا مطلب اس شعر کا یہ بھی بنتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی اور رنگینیاں ہیں وہ فقط اللہ کے کمال قدرت کی وجہ سے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے سورج کی مثال دے کر اس کی ایک دلیل پیش کی ہے کہ میر اس شعر میں خدا وحدہ لا شریک کی تعریف کر رہے ہیں کہ دنیا کی ساری رونق اللہ کی عظیم الشان قدرت کا نمونہ ہے۔ یعنی دنیا کا یہ سورج جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کتنا بڑا ہے اور پوری دنیا اسی سے روشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چھوٹا سا نمونہ ہے۔ تو چھوٹا سا نمونہ اتنا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہی کیا ہوگی۔ مماثل شعر ہے: ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ اکبر الہ آبادی اس کے شاعر۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا: منعم کے پاس عاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ حوالہ شاعر: یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ آپ کو اردو ادب میں خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ یعنی دنیا کی نعمتیں کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: منعم نعمت دینے والا یعنی امیر، مالدار، دولت مند، غنی۔ عاقم نیولے کی قسم کا ایک جانور جس کی کھال کا بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کھال سے پوستین بنتی ہے، لباس بنتا ہے۔ اس کی کھال کو بھی عاقم کہتے ہیں۔ عاقم سے مراد ایک ایسا لباس ہوتا ہے جو سردیوں میں عام طور پر سردی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ سنجاب چوہے کی طرح ایک جانور کے ہے جس کی کھال کا یہ لباس بنایا جاتا ہے۔ رند مانے مست یا فقیر، اور برہنہ بے لباس۔ شعر میں اس سے مراد ایسا شخص جو اپنی غربت کی باعث اپنی برہنگی کو یعنی اپنے ننگے پن کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ فنی خوبی: صنعت تضاد ہے منعم اور رند۔ صنعت تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شعر میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ ذکر کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے منعم اور رند۔
تشریح ہے شعر کی کہ امیر اس شعر میں وقت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ وقت چاہے اچھا ہو یا برا، خوشی کا ہو یا غم کا، سختی کا ہو یا آرام کا، آخر گزر ہی جاتا ہے۔ لفظی مرکب لفظی مطلب شعر کا یہ بنتا ہے کہ کسی امیر آدمی کے پاس ایک بہت مہنگا لباس ہو اور وہ اس کو پہنے رہے، اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک رند جس کے پاس لباس نہ ہو، اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک عارضی بسیرا ہے جہاں ایک انسان لاکھوں روپے میں کھیلتا رہے اور بنگلے گاڑیوں میں پھرتا رہے، اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے، اور ایک عام آدمی جو روکھی سوکھی کھا لے اور ہلکا پھلکا پہن لے، اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو بلاوا آ جائے تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ نہ امیر ہمیشہ یہاں رہے گا اور نہ غریب۔ دنیا کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں۔ مماثل شعر ہے: یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ اس کا شعر نمبر 3 اور 4، ان کے چونکہ معنی اور مطالب ایک ہی ہیں اور یہ دونوں شعر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو اکٹھا کر دیا۔ شعر ہے: کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ چل کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسوں کا سرے پرغرور تھا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے غرور و تکبر سے گریز کا بیان۔ مشکل الفاظ: کاسہ سر، انسان کے سر کا ڈھانچہ، استخوان ہڈیوں کا ڈھانچہ، کبھو مانے کبھی اور کسو مانے کسی، سر پر غرور، ایسا سر جس میں غرور تکبر بھرا ہو۔ فنی خوبی: سہل ممتنع۔ سہل ممتنع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات اگر آپ اس کو نثری انداز میں ذکر کرنا چاہیں تو وہ بہت پھیل جائے گی، اس کی بہت ساری تفات چاہیے ہوگی، بہت لمبی تشریح چاہیے ہوگی، لیکن شاعری میں آپ اس کو 2 لائنوں کے اندر بند کر دیتے ہیں، اس کو شاعری کی اصطلاح میں سہل ممتنع کہتے ہیں۔ تشریح اس شعر کی: ان دونوں اشعار میں میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان بے شک اپنی زندگی میں کتنا ہی امیر کبیر، کتنا ہی متکبر یا کتنا ہی دولت مند رہا ہو، مرنے کے بعد اس نے جانا اسی خاک میں ہے جس میں کسی غریب کو دفن کیا جاتا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک ڈھانچے کا سر میرے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سر کا ڈھانچہ مجھ سے مخاطب ہو اور کہہ رہا ہو کہ اپنی زندگی میں کبھی غرور نہ کرنا، کیونکہ میں بھی جب زندہ تھا تو اپنے مال و اسباب پر بڑا غرور کرتا تھا، لیکن آج میرے سر کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا۔ یعنی دنیا میں انسان کو کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان خاک سے بنا ہے اور خاک میں مل جائے گا، غرور اس کو زیبا نہیں۔ مماثل شعر ہے: کل تک تھے تخت و تاج جن کے اختیار میں، تنہا پڑے ہیں آج وہ کنجے مزار میں، یعنی زمین کی تہ میں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو ادب میں خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال ہے محبوب کے حسن کی تعریف، مشکل الفاظ: بہشت جنت، رشک خوش ہونا، اور فنی خوبی مقطع ہے کیونکہ غزل کا آخری شعر ہے اور شاعر نے اپنا تخلص اس میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کے حسن پر رشک کرتی نظر آتی ہیں۔ بس یہ ہماری ہی ایک کم فہمی اور کم عقلی تھی کہ ہم اس کو نہ سمجھ سکے، وہ تو بہت حسین و جمیل ہے، دنیا میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں اس کے حسن کا احساس ہوا جس کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں رہا۔ مماثل شعر ہے: اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، آسماں پر چاند پورا تھا مگر آدھا لگا۔ یہ غزل ہماری پوری ہو گئی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آئے گی اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔
اور اس کو دوسروں میں بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ تمام طلبہ و طالبات کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔